امریکہ اور ایران کسی معاہدے تک نہ پہنچ سکے، دونوں وفود واپس روانہ۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ معاہدے تک نہ پہنچنا امریکہ سے زیادہ ایران کے لیے بری خبر ہے۔ چاہتے ہیں ایران یقین دہانی کروائے کہ اس کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہوں گے۔ ایران نے فیصلہ کیا کہ وہ ہماری شرائط کو نہیں مانے گا۔ ہم یہاں ایران کے لیے بہترین اور فائنل آفر کے ساتھ مذاکرات چھوڑ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایران ہماری فائنل آفر کا کیا جواب دیتا ہے۔ مذاکرات کے دوران ٹرمپ کے ساتھ رابطے میں رہے۔ ایرانی ایٹمی پروگرام ہمارے لیے مذاکرات میں سر فہرست ہے۔ ہم اس صورتحال تک نہیں پہنچے کہ ایران ہماری شرائط کو قبول کرے۔ مذاکرات کے دوران ہم نے اپنی ریڈ لائن بتا دی تھی۔ 21 گھنٹے مذاکرات میں مختلف امور پر بات چیت کی گئی۔ ہم نے واضح بتا دیا کہ کن نکات پر اتفاق ہو سکتا ہے اور کن پر نہیں۔ امریکہ نے ایران کی منطق اور اصولوں کو سمجھ لیا۔ اب فیصلہ واشنگٹن نے کرنا ہے کہ وہ اعتماد بحال کر سکتا ہے یا نہیں۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر قالیباف کا بیان، کہا ایران سفارتکاری کو طاقت کے ایک مؤثر ذریعے کے طور پر دیکھتا ہے۔ دفاعی کامیابیوں کو مستحکم کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ گزشتہ 2 جنگوں کے تجربات کی وجہ سے ہمیں فریق مخالف پر اعتماد نہیں۔ قومی دفاع کی کامیابیوں کو مستحکم کرنے کی کوشش سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ایرانی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے کہ آبدہ ہرمز سے گزرنے والے ہر جہاز کو ٹول ادا کرنا ہوگا۔ حقیقت میں ایران سے زیادہ معاہدے کی ضرورت امریکہ کو ہے۔ تہران کسی دباؤ میں نہیں آئے گا۔ انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ اگر امریکہ ہماری شرائط تسلیم نہیں کرتا تو ہم طے شدہ راستے پر چلتے رہیں گے۔ ہمارے لیے کچھ نہیں بدلے گا۔ معاہدے کے لیے امریکہ کو ایران کے مطالبات ماننا ہوں گے۔ ہم امریکیوں پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ Several rounds of intense and constructive negotiations between the two sides that continued through the last 24 hours and ended this morning. On behalf of Pakistan, I would like to express gratitude to the two sides for appreciating Pakistan's efforts to help achieve the ceasefire and its mediatory role. ایران اور امریکہ کے درمیان جامع اور تعمیری مذاکرات ہوئے۔ امید ہے دونوں فریق بات چیت کا عمل اور جنگ بندی جاری رکھیں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی پریس بریفنگ، کہا پاکستان امن کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ دونوں ممالک کے درمیان مذاکراتی عمل میں سہولت کار کا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ امید ہے دونوں ممالک خطے اور دنیا میں پائیدار امن اور خوشحالی کے لیے مثبت سوچ سے آگے بڑھیں گے۔ یہ ضروری ہے کہ دونوں ملک سیز فائر جاری رکھنے کے عزم پر قائم رہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جامع اور تعمیری مذاکرات کے متعدد دور ہوئے۔ دونوں ممالک نے وزیر اعظم کی درخواست پر مثبت رد عمل دیا۔ میں نے بطور نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مذاکراتی عمل میں معاونت کی۔ فریقین کی طرف سے پاکستان کے مثبت کردار کے اعتراف پر شکر گزار ہیں۔ ایران سے معاہدہ ہونے یا نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امریکی صدر کی میڈیا سے گفتگو، کہا اگر چین ایران کو ہتھیار فراہم کرتا ہے تو اسے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکہ ایران کو مکمل شکست دے چکا۔ امریکہ پہلے ہی جنگ جیت چکا۔ آبدہ ہرمز میں بارودی سرنگیں صاف کرنے والی مشینری صفائی کر رہی ہے۔ ایرانی حکومت مذاکراتی وفد کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ایرانی وفد نے جرأت اور اعتماد سے ایرانی مفاد میں بات چیت کی۔ عوام کی خدمت کا عمل ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکے گا۔ حکومت ہر حال میں عوام کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی رہے گی۔ امریکہ اور ایران میں آئندہ 1 ہفتے سے 10 دن کے اندر مذاکرات کا نیا دور متوقع۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس بار امریکی وفد میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ سفارتی حکمت عملی میں بھی تبدیلی کا امکان۔ ذرائع کے مطابق واشنگٹن ایران کے مسئلے کا حل چاہتا ہے۔ در مورد یک سری از موضوعات ما به تفاهم‌هایی رسیدیم واقعیت، اما در مورد 2-3 موضوع مهم خب دیدگاه‌ها فاصله داشت و نهایتاً منجر به توافق نشد این گفتگوها۔ ایک نشست میں معاہدے کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ سفارتی محاذ پر اپنے حقوق اور مفادات کے حصول کی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ کسی کو بھی اتنی جلدی معاہدے کی توقع نہیں تھی۔ 2-3 اہم مسائل پر اختلاف رائے کی وجہ سے معاہدہ نہ ہو سکا۔ آبدہ ہرمز، جوہری معاملہ، جنگی ہرجانہ اور پابندیوں کے خاتمے کا معاملہ زیر بحث آیا۔ ایران کے خلاف جنگ کا مکمل خاتمہ اور خطے کی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی۔ سفارتی عمل کی کامیابی کا انحصار دوسرے فریق کی سنجیدگی اور نیک نیتی پر ہے۔
امریکہ ایران جنگ بندی، پاکستان نے دنیا کو امن کا پیغام دے دیا۔ اسلام آباد نے امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی ٹیبل پر بٹھا کر اقوام عالم کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ امریکہ ایران کے تعلقات انقلاب ایران کے بعد شدید خراب اور سفارتی تعلقات ختم ہو گئے تھے۔ پاکستان نے صورتحال کے پیش نظر پس پردہ امن کوششیں تیز کی۔ وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر انتھک سفارتی کوششوں سے دونوں ممالک کو مذاکرات پر آمادہ کیا۔ عالمی طاقتوں نے بھی اعتراف کیا کہ پاکستان نے ایک بار پھر ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دیا۔ عالمی رہنما وزیراعظم سے مسلسل رابطے میں رہے۔ امن کی کوششوں پر بھرپور خراج تحسین۔ عالمی میڈیا میں پاکستان کا چرچا، دنیا کے بڑے اخبارات میں پاکستان کا نام شہ سرخیوں کی زینت بنا رہا۔ امریکہ ایران مذاکرات، عالمی میڈیا بھی پاکستان کی تاریخی سفارتکاری کا معترف۔ بی بی سی شمالی امریکہ کی نمائندہ ایونی ویلز نے برملا اعتراف کیا کہ جب دنیا پر جنگ کے سیاہ بادل لہرا گئے، اس صورتحال میں پاکستان نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا اور امریکہ ایران کو مذاکرات کی میز پر لا کر بٹھا دیا۔ تمام پروپیگنڈے دم توڑ گئے۔ دونوں ممالک کے وفود پاکستان نہیں پہنچیں گے۔ مذاکرات کے دروازے کھلے اور یہ یقیناً پاکستان کی سب سے بڑی فتح ہے۔ گجرانوالہ کے سرکاری اسپتال میں ڈاکٹرز کی غفلت کے باعث دوران زچگی ماں اور نومولود بچی جاں بحق، اہل خانہ کا احتجاج۔ الزام عائد کیا کہ آپریشن سے قبل 2 بوتل خون لینے کے باوجود مریضہ کو نہیں لگایا گیا۔ بچی نارمل ڈیلیوری سے پیدا ہوئی اور کچھ دیر بعد انتقال کر گئی۔ کمیٹی تشکیل، انکوائری کا حکم۔ ایم ایس ڈاکٹر امتیاز رانا کا کہنا ہے کہ کیس میں پیچیدگیاں تھیں۔ غفلت ثابت ہونے پر ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ جڑواں شہروں میں چلنے والی میٹرو بس سروس دوسرے روز بھی بند۔ میٹرو بس سروس صدر اسٹیشن تا پاک سیکریٹریٹ تک مکمل بند۔ حکام کے مطابق ضلع انتظامیہ کی ہدایات پر میٹرو بس سروس بند کی گئی۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج کے حملے جاری، مزید 11 شہری شہید، 24 گھنٹوں میں مزید 100 سے زائد افراد جاں بحق، 133 زخمی ہو گئے۔ 2 مارچ سے جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک 2020 افراد جاں بحق ہو چکے، 6436 افراد زخمی ہیں۔ دوسری جانب حزب اللہ نے بھی اسرائیلی فورسز پر میزائل اور ڈرون حملے کیے اور ایک اسرائیلی ٹینک تباہ کر دیا۔ ایران میں اب تک 3375 افراد شہید ہو چکے۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی ہٹ درمی برقرار، جنگ کے شعلے بھڑکانے کے لیے تیار۔ کہا ایران کے خلاف اسرائیلی مہم ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ ایران کی پراکسیز کے خلاف بھی جنگ جاری رہے گی۔ نیتن یاہو کا ترک صدر پر ایران کی سہولت فراہم کرنے کا الزام۔ کہا طیب اردوان کرد شہریوں کے قتل عام کے ذمہ دار ہیں۔ جنگ اور طاقت کے مظاہرے بہت ہو چکے، اب مذاکرات اور ثالثی کی میز پر بیٹھیں۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کا ویٹیکن سٹی دعائیہ تقریب سے خطاب۔